نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے ہمارے اوپر کیا کیا حقیقتیں کھول رہا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت 19 to 26 میں بے ضمیر انسان کی اصل حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اندھیرے اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور زندہ لوگ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے بات سنا دیتا ہے، اور تم ان کو بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تمہیں حق بات دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم خوشخبری دو اور خبردار کرو، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو جو کافر ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر، صحیفے لے کر اور روشنی پھیلانے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ پھر جن لوگوں نے انکار کی روش اپنائی تھی میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا۔ اب دیکھو کہ میری سزا کیسی ہولناک تھی۔ اللہ اکبر۔ یا رب العالمین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہماری عزتیں رکھ لینا۔ اب نیکسٹ 2 آیات میں کائنات کی رنگینیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے رنگ برنگ کے پھل اگائے، اور پہاڑوں میں بھی ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ کے سفید اور سرخ ہیں اور کالے سیاہ بھی، اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، بہت بخشنے والا بھی۔ یا اللہ تو ہمیں بھی اپنی رحمت کے صدقے، اپنے غفور ہونے کے صدقے بغیر حساب کے بخش دینا۔ اللہ ہم تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آیت 29 to 30 میں ایسی تجارت کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں نقصان ہے ہی نہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز کی پابندی کر رکھی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیک کاموں میں خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ بے شک یا رب العالمین تجھ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں۔ اب نیکسٹ 2 آیات میں قرآن حکیم کے حوالے سے 3 کردار بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے وہ سچی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں بڑھے چلے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یا رب العالمین تو ہمیں بھی اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما دے۔ آیت 33 to 35 میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے لیے انعامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کا لباس وہاں پر ریشم ہوگا۔ اور وہ کہیں گے کہ تمام تر تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم سے ہر غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ابدی ٹھکانے کے گھر میں لا اتارا ہے، جس میں نہ ہمیں کبھی کوئی کلفت چھو کر گزرے گی اور نہ کبھی کوئی تھکن پیش آئے گی۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ یا رب العالمین
تو اپنے غفور ہونے کے صدقے، اپنے رحیم ہونے کے صدقے ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے مسلمان آباء و اجداد کو، ہماری اولاد اور تا قیامت آنے والی نسلوں کو، یا اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کو بھی اپنی ان گھروں کا باسی بنا دے جہاں تیری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار نصیب ہو۔ آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔